اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ تعارف قرآن، قرآنی معلومات۔ قرآن مجید ایک خوبصورت کتاب، کائنات کی سب سے خوبصورت ترین کتاب قرآن مجید ہے۔ ایک ایسی خوبصورت کتاب کہ جسے اس کے پہلے حرف سے لے کر آخری حرف تک، پہلے لفظ سے لے کر آخری لفظ تک، پہلی آیت سے لے کر آخری آیت تک اسے حفظ کر لیا جاتا ہے۔ پوری کتاب کے ان گنت حفاظ دنیا میں موجود ہیں۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے قرآن مجید کے علاوہ جسے اس انداز میں حفظ کیا جاتا، اتنے بڑے پیمانے پر حفظ کیا جاتا۔ اور دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جسے مسلسل اس انداز میں پڑھا جاتا ہو جس انداز میں قرآن مجید پڑھا جاتا۔ ہر لمحہ اس کی تلاوت ہو رہی ہے، کوئی لمحہ ایسا خالی نہیں جاتا جب اس کتاب کی تلاوت نہ ہو رہی ہو۔ اور کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جسے قرآن مجید کی طرح حفظ کیا جاتا ہو۔ واحد کتاب ہے جس کے ان گنت آپ کو حفاظ ملیں گے۔ واحد کتاب ہے، نہ صرف کتابوں میں پرنٹ ہے، اس کی سافٹ کاپیز ہمارے پاس موجود ہیں، بلکہ سینوں کے اندر بھی نقش ہیں، انسانی سینوں میں یہ کتاب محفوظ ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں قیام اللیل کے حوالے سے نماز میں مکمل قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے۔ دنیا بھر میں قرآن مجید کو پڑھا جا رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن مجید کو اپنے سینے میں حفظ کرتے۔ دنیا کی کسی اور کتاب میں یہ بات ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ اور قرآن مجید آفاقی کتاب ہے کہ جس میں ساری کائنات کے حوالے سے اور بنیادی چیزیں اس میں ہمیں ملتی ہیں۔ تاریخ، ماڈرن سائنس، عبادات، حقوق اللہ، حقوق العباد، الگ الگ آپ جس بھی جہت میں جائیں گے، جس بھی زاویے سے قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بات بالکل واضح نظر آئے گی کہ کائناتی معلومات قرآن مجید میں سمٹی ہوئی ہیں، جمع ہیں۔ قرآن کلیم بھی یہی کرتا ہے کہ کوئی خشک اور کوئی تر چیز ایسی نہیں ہے جس کا ذکر اس کتاب میں موجود نہ ہو۔ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ ایسی روشن کتاب ہے قرآن مجید کے جس میں ہر خشک اور تر کا ذکر موجود ہے۔ اب پھر اس ذکر کو ڈھونڈنے والا چاہیے، اس ذکر کو سمجھنے والا چاہیے، اس ذکر کو اس میں سے پانے والا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بڑا معروف واقعہ ہے کہ ان کے پاس ایک صاحب آئے، سائنس کی دنیا سے ان کا تعلق تھا، کہنے لگے کہ حرکت کی بہت سی اقسام ہیں،
قرآن مجید میں نے حرکت کی دو اقسام میں سے ایک قسم کو پایا ہے. اقسام تو حرکت کی بہت سی ہیں، مگر اس میں سے دو کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، کلاک وائز اینڈ اینٹی کلاک وائز. تو انہوں نے کہا کہ کلاک وائز حرکت کی طرف قرآن مجید میں اشارہ موجود ہے، مگر اینٹی کلاک وائز وہ ہمیں نہیں ملتا. امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا کہ آپ نے یہ کس آیت سے اخذ کیا ہے، کلاک وائز موشن کو کس آیت سے اخذ کیا؟ تو انہوں نے سورہ یاسین کی آیت کے حوالے سے بات کی، کل فی فلک یسبحون، کل فی فلک، کل فی فلک، کہ ہر چیز اپنے دائرے میں حرکت کر رہی ہے. تو امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے فوراً فرمایا کہ اسی آیت میں کلاک وائز موشن کی طرف بھی اشارہ ہے، تو اسی ہی آیت میں اینٹی کلاک وائز موشن کی طرف بھی اشارہ ہے. اس نے پوچھا کیسے؟ انہوں نے کہا کل فی فلک، دائیں سے بائیں لکھیں تو بھی یہی بنتا ہے، اور اگر اسے بائیں سے دائیں لکھیں تو بھی یہ کل فی فلک بنتا ہے. تو شخص کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک جملہ دائیں سے بائیں پڑھا جائے تو بھی وہی ہو، بائیں سے دائیں پڑھا جائے تو بھی وہی ہو؟ تو فرمایا دیکھیں، کل کاف اور لام، فی فا اور یہ، فلک فا لام کاف، تو یہ کل فی فلک کا ٹھیک ہے. اب کہا کہ اسے الٹا پڑھتے ہیں. اب ذرا دیکھیں، فلک کی فا لام کاف ہے، تو کہا کہ الٹا پڑھیں، کاف لام کل، پھر فا اور یہ فی، پھر فا لام کاف فلک، کل فی فلک. جب آپ ان کے حروف کو توڑ دیں گے تو جب دائیں سے بائیں جائیں گے تو بھی یہی آیت بنے گی، بائیں سے دائیں جب آپ اسے لکھیں گے تو بھی یہی آیت بنے گی. تو اس نے ذرا سا ایسے تدبر کیا، غور کیا، تو اس کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یعنی ایک ایک چیز کا اس میں ذکر ہے. لیکن اس وقت میں جو بات یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ جب قرآن مجید کا اجمالی جائزہ لیا جائے، ایک سرسری نگاہ ڈالی جائے، تو قرآن مجید کا ابھرتا ہوا تعارف کیسے ہمارے سامنے آئے گا. تو یاد رکھیں، قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، 114 صورتیں ہیں. قرآن مجید کے 30 پارے ہیں. قرآن مجید کی 7 منزلیں ہیں، اور کم و بیش 540 کے قریب قرآن مجید کے رکوع ہیں. معروف روایات میں اس میں اختلاف بھی ہے، بعض نے اس کی تعداد مختلف بھی بیان کی ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں. اسی طرح قریب 6,500 کے قریب قرآن مجید کی آیات ہیں. اسے سمجھانے کے لیے بعض اہل علم نے 6,666 بیان کی ہیں. متن میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں، تغیر نہیں، مگر سٹے کہاں کرنا ہے. کسی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی آیت کاؤنٹ کیا، کسی نے کہا کہ یہ برکت کے لیے شروع میں رکھی گئی ہے. مگر معروف جو چیزیں ہیں جنہیں عمومی طور پر اسٹوڈنٹس کو بتایا جاتا ہے، ان کے حوالے سرسری جب جائزہ لیں گے قریب یہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. قرآن مجید کی ٹینیور کو دیکھیں تو 23 سال میں قرآن نازل تقریباً. ہجرت سے پہلے کچھ حصہ نازل ہوا، کچھ ہجرت کے بعد میں نازل. بعثت سے لے کر ہجرت تک تقریباً 13 سال ہیں.
ان صورتوں کو عمومی طور پر ہم مکی صورتیں کہتے ہیں۔ مکی صورتیں 13 سال میں نازل ہوئی، ان کی تعداد 86 ہے، 86 مکی صورتیں۔ اسی طرح وہ صورتیں جو ہجرت کے بعد میں نازل ہوئی، ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صورتیں مدنی صورتیں کہلاتی، ان کی تعداد 28 ہے۔ قرآن مجید کی سب سے طویل صورت سورہ البقرہ ہے، یہ قرآن مجید کی دوسری صورت ہے۔ سورہ الفاتحہ کے بعد سورہ البقرہ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ پہلا، دوسرا اور تیسرے پارے کا کچھ حصہ اس پر مشتمل سورہ البقرہ۔ سورہ البقرہ کے 40 رکوع ہیں۔ یہ قرآن مجید کی طویل ترین صورت ہے۔ قرآن مجید کی مختصر ترین صورت سورہ الکوثر ہے، وہ 1 رکوع پر مشتمل ہے، اور اس کی 3 آیات ہیں۔ یعنی قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت سورہ البقرہ، آیات 286، رکوع 40۔ قرآن مجید کی سب سے مختصر ترین صورت سورہ الکوثر، اس میں 3 آیتیں، 1 رکوع۔ کچھ صورتوں کو خوبصورت عنوان کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں۔ مثلا سورہ اخلاص کو ثلث القرآن کہا گیا ہے، 1/3 قرآن، کہ آقا علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی 3 بار قرآن مجید کو تلاوت کرے، 3 بار سورہ اخلاص کو تلاوت کرے، تو 1 قرآن مجید کو ختم کرنے کا اجر اسے ملتا ہے۔ اگر کوئی شخص 3 بار سورہ اخلاص قل هو اللہ کو تلاوت کرتا ہے، اسے 1 قرآن مجید کے برابر اجر عطا کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اسے ہم ثلث القرآن بھی کہتے ہیں۔ سورہ رحمان کو عروس القرآن کہا ہے۔ قرآن کی خوبصورتی، قرآن کی دلہن، تو آپ دیکھیں نا اس میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کی تکرار کتنی خوبصورت تکرار ہے، بار بار ریپیٹ ہوتی ہے، 31 ٹائم ریپیٹ ہو رہی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اسی طرح قلب القرآن، قرآن کا دل، سورہ یاسین کو قرار دیا۔ دیکھیں اس میں سمٹے ہوئے ہیں ایسے توحید، رسالت اور آخرت، ایسے سمٹے ہوئے ہیں، اور اس کا آغاز بھی کیسے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے اور قرآن مجید کے ذکر سے شروع ہو رہا ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اس وجہ سے اسے قرآن کا دل اسے کہا۔ سورہ البقرہ کو اسطاط القرآن، قرآن کا خیمہ یا قرآن کا کوہان، یہ بھی قرار دیا گیا، کیونکہ جیسے اونٹ پر اس کا کوہان دیکھیں نا سب سے اونچا بلند ہوتا ہے، تو قرآن کی سب سے اونچی، سب سے بڑی، سب سے طویل سورت وہ سورہ البقرہ ہے۔ قرآن مجید میں 26 انبیاء کا نام لے کر ذکر کیا، اگرچہ انبیاء کرام کی تعداد 1,46,000 کے قریب، بعد میں ایک بیان کی، بلکہ جو معروف روایت ہے سب سے زیادہ ہمارے یہاں تبری جسے بیان کرتے ہیں 1,24,000 تقریباً، بعض نے اس سے بھی زیادہ بیان کیے ہیں، یعنی یہ بالکل پیٹنٹ تعداد نہیں ہے کہ صرف اتنے، اس لیے ہم اس کے ساتھ اضافہ کرتے ہیں قریب اتنے، روایات میں اختلاف کی وجہ سے۔
پھر ان میں سے رسولوں کی تعداد یعنی 1,24,000 پیغمبروں میں سے رسول قریب 315 مسند امام احمد بن حنبل کی روایت کے مطابق، مسند احمد جو معروف حدیث کی کتاب ہے اس کی روایت کے مطابق 315، بعض نے 313 بیان کیے، بعض تفاسیر میں جیسے تفسیر نعیمی یا دیگر نے، بعض نے 316 بیان کیے، یعنی 1,24,000 قریب جو پیغمبر معروف روایت کے مطابق، ان میں سے پھر 313 جو رسول ہیں، ان میں سے نام صرف قرآن مجید میں 26 انبیاء کا لیا گیا۔ یہ بھی میں قریب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جناب لقمان علیہ السلام کے حوالے سے مختلف اہل علم کی مختلف رائے ہے۔ اسی طرح جناب خضر علیہ السلام کا ذکر ہمیں یہاں ملتا ہے، لیکن تقریباً 26 نبیوں کا نام قرآن میں ہے، اور ان میں سے 6 نبیوں کے نام پر قرآنی سورتوں کے عنوان موجود ہیں، جیسے سورہ یوسف، سورہ محمد، ان کا عنوان دیا گیا۔ خواتین کے حوالے سے یہ اعزاز ہے کہ ایک پوری سورت کا عنوان خواتین سے منسوب کر دیا گیا، سورۃ النساء۔ صرف ایک خاتون کا نام قرآن مجید میں آیا، جناب مریم، سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کا نام قرآن میں آیا، اور ان کے نام پر ایک پوری سورت بھی ہے، سورہ مریم۔ صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام قرآن مجید میں آیا، اور ایک شخصیت ایسے ہیں صحابہ کرام میں سے جنہیں صحابی کہا گیا، جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غار ثور کے حوالے سے حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کے وہاں رہنا، غار ثور میں، وہاں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ان کا ذکر کیا تو صحابی کے حوالے سے کیا۔ حضور علیہ السلام کا نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 جگہ پر قرآن مجید میں آیا، اور احمد ایک دفعہ۔ سب سے زیادہ قرآن مجید میں جس پیغمبر کا نام آیا وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، تقریباً 135 بار سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں۔ یعنی یہ جب قرآن مجید کا ایک ایسے سرسری یہ جائزہ لینا چاہیں گے تو آپ کے سامنے یہ چیزیں آ جائیں گی۔ قرآن مجید میں 3 طرح کی آیات، ایک آیات مقطعات، دوسرے آیات متشابہات، اور تیسرے آیات محکمات۔ مقطعات کے بارے میں عموماً ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا علم اللہ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام، اللہ عالم و رسول۔ باقی قرآن مجید میں ان کو ٹرانسلیٹ نہیں کیا جاتا، یعنی انہیں ویسے ہی یہاں الف لام میم، جیسے الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، یہ اس طرح کی آیات۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جنہیں متشابہات کہتے ہیں، ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، ایکسپلین نہیں کر سکتے، ترجمہ کریں گے تشریح نہیں کر سکتے، تفسیر نہیں، جیسے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ۔ تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ جیسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو اس میں مراد ہے ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ پھر اہل علم وہ ان کا علیحدہ پہلو، مگر محکمات وہ آیا جنہیں ہم ٹرانسلیٹ بھی کرتے ہیں، ایکسپلین بھی کرتے ہیں۔ مثلا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کیجیے، زکوٰۃ ادا کیجیے۔ تو نماز کی آگے تشریح کریں گے کہ فرض 5 نمازیں ہیں، نماز کیسے پڑھنی ہے، قیام، رکوع، سجود، اس کی اب یہ تشریح ہوگی، قرآن مجید میں نہیں ہے۔ رکعتوں کا ذکر نہیں ہے قرآن مجید میں، فجر کی 2 ہیں، مغرب کی 3 ہیں، فرض ہیں، فجر کی 2 رکعتیں فرض ہیں، ظہر، عصر، عشاء کی 4 رکعتیں فرض ہیں، قرآن میں نہیں ہے، مگر یہ تشریح میں آئے گا، حدیث بتائے گی، آقا علیہ السلام بتائیں گے۔ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کیجیے، تو نصاب قرآن میں نہیں ہے کہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، نہیں، یہ پھر اس کی تشریح میں ہے۔ تو یہ ایک عمومی معلومات کا ایک گوشہ، ایک پہلو
اس میں سے بھی کئی زاویے ہیں، ان میں سے ایک زاویہ میں نے آپ سے شیئر کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجید کے علوم سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔